میاں جی بہت سخت طبیعت کے تھے، میں لیفٹیننٹ کرنل تھا، ایک یونٹ کمانڈ کر رہا تھا، مگر وہ تب بھی مجھے نہ سمجھ ہی گردانتے تھے۔ اور بی بی جی تھیں کہ گھر کے یا خاندان کے بہت سے فیصلے مجھ سے کرواتی، صحیح ثابت ہوتے تو کریڈٹ مجھے دیتی اور غلط ثابت ہو جاتا تو مصیبت اپنے گلے میں ڈال لیتی، پھر اکیلے میں بٹھا کر کہتی، پتر تو اب سیانہ ہو گیا ہے، سوچ سمجھ کر فیصلے کیا کر۔ اس طرح بی بی جی مجھے آہستہ آہستہ خود اعتمادی کی سیڑھیاں چڑھانا سکھاتی رہیں۔ میاں جی سے میری خوب لڑائیاں رہتی، مگر دل میں کبھی سامنے اونچا بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ 1976 میں جب میڈیکل کالج میں داخلہ ہوا تو میاں جی نے حکم سنایا کہ صرف 300 روپے ملا کریں گے اور اسی میں گزارا کرنا ہے۔ تم نے میں بی بی جی کے سامنے خوب چیختا کہ اس میں کیسے گزارا کروں گا۔ وہ اشارے سے مجھے چپ رہنے کو کہتی۔ ہمیشہ جب میں جام شروع جانے سے پہلے بی بی جی کے گلے لگتا تو وہ چپکے سے میری سائیڈ والی جیب میں کچھ پیسے ڈال دیتی اور میں سارا مہینہ خوب مزے کرتا۔ مجھے یاد ہے جب میں کمانے لگا تو کبھی کسی کو کوئی رقم ہاتھ میں نہ دے سکا، کیونکہ بی بی جی نے بن بولے ایسا پردہ رکھنا سکھا دیا تھا کہ میں نے تو یہ اصول ہر جگہ لاگو کر دیا، پھر وہ بیوی ہو، اولاد ہو، کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی ضرورت مند۔ سائیڈ والی جیب ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ بی بی جی کی دعا کیا لگی، میں ڈاکٹر بن گیا، افیسر بن گیا اور کمانے بھی لگ گیا۔ گھر جاتا تو جیب میں اپنی ضرورتوں سے زیادہ پیسے ہوتے تھے، سب بی بی جی کے تکیے کے نیچے رکھ دیتا یا چپ چاپ ان کی منجی سے لٹکی پرانی پوٹلی کھول کر اس میں ڈال دیتا۔ میاں جی سے گلے ملتا تو ان کی سائیڈ والی جیب میں میرا ہاتھ ضرور جاتا۔ بی بی جی کے ساتھ کسی رشتہ دار کے گھر جاتے تو ان کی مٹھی میں کچھ تھما دیتا اور وہ بنا دیکھے ہی آگے بڑھا دیتی۔ میں یہ سب کرتا تو بی بی جی مجھے اتنی محبت سے دیکھتی کہ یاد کر کے اب بھی مزہ لیتا ہوں۔ کبھی کبھی تو وہ کہتی، پتر تو نے دینا سیکھ لیا ہے، اب تجھے زوال نہیں آئے گا، یہی صحیح راستہ ہے پتر جینے کا۔ فوج میں تھے تو گن گن کے خرچ کرتے تھے اور گن گن کے کسی کی مدد کرتے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد کاروبار کیا تو بی بی جی کی نصیحت پلے باندھ لی کہ دینے والے کو زوال نہیں آتا۔ پھر کیا تھا، مجھ جیسا پکا فوجی بزنس مین بن کر کمانے لگا۔ شکر ہے اب دینا ہو تو اللہ نے گن کر دینے کی مصیبت سے نجات دلا دی ہے۔ روز صبح اٹھ کر دعا مانگتا ہوں کہ اے پروردگار، بی بی جی کی بات سچ ہی رہنے دینا کہ دینے والے کو زوال نہیں ہوتا۔ تپتی دھوپ میں بھی کھڑا ہو جاؤں تو ماں کو یاد کر کے ٹھنڈی چھاؤں کا احساس ہوتا ہے۔ کسی کی مدد کرنی ہو تو لگتا ہے بی بی جی کی مٹھی سے دے رہا ہوں۔ میں خود بھی زندگی کی 7ویں دہائی پوری کرنے کو ہوں، نانا بن چکا ہوں، مگر کوئی اب بھی مجھ سے پوچھے کہ ماما ٹھنڈیاں چھاواں کا اصل مطلب کیا ہے تو بی بی جی کی گود میں چھپنے کو دل چاہتا ہے کہ یہ الفاظ بار بار میں کہوں اور لوگوں کو یہ میں کیسے سمجھاؤں کہ ماما واقعی ٹھنڈی چھاواں ہوتی ہیں۔ دنیا ساری گھوم کے دیکھ لی لیکن کہیں بھی ماں جیسا پیار نہیں ملا۔ دنیا ساری کو میں نے سمجھ لیا لیکن کہیں بھی ماں جیسے خلوص والا رشتہ نہیں ملا۔ خداوند کریم سے یہ دعا ہے کہ جس جس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہیں ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مرتبے عطا فرما، اور جس جس کی ماں اس دنیا میں زندہ ہے خداوند کریم ان کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرما۔